السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف المسند الیہ بالاشارہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لانے کے دواعی و اسباب بیان فرماتے ہیں مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لانے کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا مقصود ہو کہ ہم مسند الیہ کو مکمل طور پر ممتاز کرنا چاہتے ہیں، تب ایسی صورت میں مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لے آئیے تاکہ وہ آپ کا مسند الیہ اپنے علاوہ سے مکمل طور پر ممتاز ہو جائے۔ جیسا کہ اس شعر میں دیکھیں، ھذا ابو الصقر، یہ ہیں ابو الصقر، یہ ہیں فردن فی محاسنی، جو اپنی خوبیوں میں کیا تنہا ہے، من نسل شیبان، من نسل شیبان، قبیلہ شیبان سے ہیں، جو قبیلہ شیبان بین الضال والسلم، دو پیڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ جو قبیلہ شیبان جنگل میں ہے۔ الضال والسلم یہ دونوں درخت کے نام ہیں خاردار جو جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال محل استشہاد یہاں پر کیا ہے، ھذا ابو الصقر، ھذا ہے کہ یہاں پر مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لے کر کے آئے۔ کیوں لے کر کے آئے؟ اس لیے لے کر کے آئے کہ اسم اشارہ کے ذریعے سے مسند الیہ کو کیا دکھانا، مکمل ممتاز کرنا ہے۔ لہذا جب اشارے کے ذریعے سے آپ نے کسی کے تعلق سے کوئی گفتگو کی تو اب وہ مکمل طور پہ اشارے کی وجہ سے ممتاز ہو جائے گا۔ یا جناب والا سامع کی کن ذہنی کو ظاہر کرنے کے لیے مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لاتے ہیں۔ سامع کی کن ذہنی کو آزمانے کے لیے مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا سامع اتنا کند ذہن ہو کہ وہ بغیر اشارے کی چیز سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اشارہ نہ کیا جائے۔ یہ کہا جائے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے باپ ہیں، یہ تم ان کے مثل لاؤ۔ اذا جماعتنا یا جمید یا جریر والمجامع، جب ہم کو مجلس سے جمع کریں یا جریر۔ تو دیکھیے یہاں پر مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لے کر کے آئے اور کہا اولئک آبائی، یہ میرے باپ ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارا مخاطب، ہمارا سامع اتنا کند ذہن ہے، جب تک ہم اشارہ نہیں کریں گے وہ ہماری گفتگو کو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لانا یہ کبھی کبھی سامع کی کند ذہنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب التعریض بغبابۃ السامع، یا مسند الیہ کو معرفہ بصورت اسم اشارہ لانا یہ سامع کی کن ذہنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع میں، کہ مطلب ہے، ترجمہ ہے اس کا، یہ میرے باپ و دادا ہیں، فجئنی بمثلہم تو تم ان کے مثل لاؤ۔ کب؟ اذا جماعتنا المجامع، جب ہم کو مجلس سے جمع کریں، یا جریر یا جریر۔ او بیان حالہ فی القرب یا بالبعد یا بالتوسط، یا پھر مقصود کیا ہوتا ہے مسند الیہ کی حالت کو بیان کرنا،
اب وہ حالت یا تو قرب کی ہوگی یا بعد کی ہوگی یا درمیانی ہوگی. تو اگر قرب کی حالت کو بیان کرنا ہے تو اس میں اشارہ حاذا کے ذریعے سے ہم مسند الیہ کو پیش کر دیں گے، اور اگر مسند الیہ کے بعد کی حالت کو بیان کرنا ہے تو ہم اس میں اشارہ ذالکہ کے ذریعے سے مسند الیہ کی بعد کی حالت کو پیش کر دیں گے، اور اگر مسند الیہ کی درمیانی حالت کو بیان کرنا ہے تو اب ہم ایسی صورت میں مسند الیہ کو معرفہ بصورت ذاکا پیش کر دیں گے. فرماتے ہیں او بیان حال ہی فی القرب یا بالبعد یا بالتوسط، یا جناب والا مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ لے کر کے آتے ہیں کہ اس کی قرب یا بعد یا توسط کی حالت کو بیان کرنے کے لیے. قولی کا جیسا کہ آپ کا قول ھذا، یہ یعنی کہ ھذا کے ذریعے سے قرب کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، ذالکہ کے ذریعے سے بعد کی حالت کو، اور ذاکا کے ذریعے درمیانی حالت کو. تو آپ کہیں گے ھذا زید یا ذالک زید یا ذاکا زید. یا جناب والا مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مسند الیہ کی تحقیر مقصود ہوتی ہے. کون سے اسم اشارہ کے ذریعے سے؟ اس اسم اشارہ کے ذریعے سے جو اسم اشارہ قرب پر دلالت کرتا ہے. کیوں تحقیر مقصود ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرب جو کائے کو چاہتا ہے، تحقیر کو چاہتا ہے. تو آپ کی اگر تحقیق مقصود ہے اس میں اشارہ کو بصورت مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ لا کر، تو آپ اس مسند الیہ کو اس اسم اشارہ کے ساتھ جو قرب پر دلالت کرتا ہے پیش کر دیں، اور کہیں جیسے کہ احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی وہ تمہارے معبود ہیں؟ کیا یہی ہے وہ جس کا تم ذکر کرتے ہو؟ تو یہاں پر ھذا مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ لایا گیا. کون سے اسم اشارہ کے ذریعے؟ ھذا کے، یعنی جو قرب پر دلالت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مقصود کیا؟ تحقیر ہے. او تعظیمہ بالبعد، یا مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ بالبعد کے ذریعے لاتے ہیں تاکہ مسند الیہ کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے. یعنی کہ مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ لے کر کے آئیں گے، لیکن اس اسم اشارہ کے ساتھ جو بعد پر دلالت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود کا تعظیم ہے، کیونکہ بعد کے لوازم میں سے کیا ہے؟ تعظیم ہے. جیسا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب فرمایا، حالانکہ مقام کا تقاضا تو یہ تھا کہ حاضر کتاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کتاب کی بات چل رہی وہ وہی تو کتاب ہے، وہ تو قریب میں ہی ہے. قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ قریب لانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اس میں اشارہ بعید لے کر کیا کہا؟ ذالک الکتاب. کیوں؟ اس لیے کہ بعید شے یہ قائے پر اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، لہذا اس میں اشارہ کو بعید لے کر کے آیا تاکہ یہ بھی قرآن مقدس کی عظمت پر دلالت کرے. او تحقیر ہی، یا جناب والا مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ اس کلمے کے ذریعے سے لاتے ہیں جو کلمہ بعد پر دلالت کرتا ہے، کائے کے لیے؟ تحقیر کے لیے. کائے کے لیے؟ تحقیر کے لیے. جیسا کہا جائے ذالک اللعین فعل کذا، یہی وہ لعین ہے جس نے ایسا کیا. تو پتہ چلا ہمیں وہ اس میں اشارہ جو بعد پر دلالت کرتا ہے وہ کبھی تو تحقیر کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی وہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. تو جس طریقے سے ما قبل میں تعظیم کے لیے تھا، لیکن یہاں پر یہ کیا؟ تحقیر کے لیے. اب التنبیہ عند تعقیب المشار الیہ باوصاف علی انہ جدیر بما یرید بعدہ من اجلھا. ایک اور سبب مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ لانے کا مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں مشار الیہ اوصاف سے متصف ہونے کے بعد
اس میں اشارہ کے بعد جو آنے والے اوصاف ہیں ان اوصاف کا وہ مستحق اسی بات کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ مشار الیہ کے بعد ذکر کرنے والے اوصاف سے کیا متصف ہے۔ اس سبب کو سمجھنے کے لیے اولاً آپ آیت کریمہ پر نظر رکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کیا ہے اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کی اور یہی لوگ کیا کامیاب ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر مسند علیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ لایا گیا اولئک کے ذریعے، اور اس کے بعد وصف کو ذکر کیا گیا۔ پہلے والے جملے میں ہدایت کو ذکر کیا گیا کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور دوسرے والے جملے میں فلاح کو ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العزت کا حضور کیا کامیاب ہے۔ اس میں اشارہ کے بعد جو وصف ذکر کیے گئے ہدایت اور فلاح، تو ان وصف کا، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے متقین، ھدی للمتقین میں جو متقین ہے یہ مشار الیہ ہے ان اوصاف کا۔ تو متقین پہلے تو کائے سے متصف ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان دونوں آیت کریمہ میں جتنی خوبیاں، جتنے وصف بیان کیے گئے ہیں، متقین ان تمام خوبیوں کے حامل ہیں، متقین ان تمام خوبیوں سے کیا ہے متصف ہیں۔ تو جب متقین ان خوبیوں سے متصف ہو گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ متقین سے مراد جب مشار الیہ ہے، تو اب میں یوں کہتا ہوں کہ مشارون الیہ جب دونوں آیت کریمہ میں جو اوصاف ذکر کی گئے ان اوصاف سے متصف ہو گئے، تو اب وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کے لیے کیا ہو اللہ کی جانب سے ہدایت بھی ہو، اور ان کے لیے کیا ہو فلاح و کامیابی بھی ہو۔ تو یہاں پر جو متقین مشار الیہ ہے اس کے بعد بھی کچھ وصف ذکر کیے گئے ہیں، پھر اولئک کے بعد بھی وصف ذکر کیے گئے ہیں، ان دونوں وصفوں کو ذہن میں رکھو۔ اب یہاں والا دائی ملاحظہ کرو، کہتے ہیں کہ مشار الیہ اوصاف سے متصف ہونے کے بعد، یعنی کہ متقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان بالغیب اور جناب والا نماز زکوٰۃ وغیرہ قائم کرنے کے بعد، یہ ان چیزوں کی وجہ سے مشار الیہ حقدار ہو گیا کن اوصاف کا؟ ان اوصاف کا جو اس میں اشارہ کے بعد ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہدایت اور فلاح کا۔ تو مسند الیہ کو معرفہ بصورت اس میں اشارہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ مشار الیہ ان اوصاف کا مستحق ہے جو اوصاف اس میں اشارہ کے بعد ذکر کی گئے ہیں، ان اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے جو اوصاف مشار الیہ کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، یعنی کہ مشار الیہ کے بعد جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، ان اوصاف سے متصف ہونے کی بنیاد پر مشار الیہ اس درجے کا ہو گیا کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر بھی ہے اور وہ کیا ہے کامیاب بھی ہے۔ اب التنبیہ عند تعقیب المشار الیہ، مشار الیہ کے باوصاف اوصاف سے متصف ہونے کے بعد اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مشار الیہ جدیر مستحق ہے بما اس کا یرد بعدہ جو اس میں اشارہ کے بعد اوصاف پیش کی جا رہے ہیں، من اجلھا انہی پہلے والے اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں، کہ اولئک یہ مسند الیہ ہے جس کو معرفہ بصورت ہے اس میں اشارہ لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو اوصاف آ رہے ہیں، ان اوصاف کے جو مستحق ہیں متقین، وہ کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ متقین کے بعد جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں ان اوصاف سے وہ متصف ہیں، اس لیے یہاں پر مسند الیہ کو معرفہ بصورت ہے اس میں اشارہ لایا گیا۔ السلام علیکم۔